بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر بعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع بكبريائه عتاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه صلوات دین و شریعت کے عنوان سے یہ سلسلہ گفتگو کا ہم نے آغاز کیا وہ اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ پروردگار عالم نے سورہ رات کی 31ویں آیت میں ارشاد فرمایا کہ لو انا قرآن سیرت بہ الجبال او قطعت بہ الارض او کلم بہ الموتى بل للہ الامر جمیعا، اگر کوئی شے اگر کوئی چیز اس دنیا میں پہاڑ کو ہٹا سکتی ہے تو وہ قرآن ہے۔ او قطعت بہ الارض، اگر کوئی شے اس دنیا میں قطع زمین کر سکتی ہے، زمین کے سینے کو چاک کر سکتی ہے، تو مولا نے عقد میں شرط رکھی ہے کہ عبداللہ اگر زینب سفر کریں گی حسین کے ساتھ تو تم روکو گے نہیں۔ عبداللہ نے کہا منظور ہے۔ لو عزیزو، عبداللہ کے عقد میں زینب جعفر طیار کے گھر آ گئی۔ آپ کو معلوم ہے بہن بھائی کی محبت کتنی ہے؟ ادھر زینب رو رہی ہے، ادھر حسین رو رہے ہیں۔ عبداللہ نے پوچھا بی بی خیریت تو ہے؟ کہ 3 دن ہو گئے حسین کو نہیں دیکھا۔ کہ بھیا ہم بھی چلیں گے، کہ تمہارے وارث عبداللہ ہیں ان سے جا کر کے اجازت لے لو۔ زینب آئیں، شوہر کے احترام کو ان سے بہتر کون پہچانے گا؟ شوہر کے مقام کو ان سے بہتر کون پہچانے گا؟ زینب سیدہ کی تربیت یافتہ ہے۔ سرحانے آ کر بیٹھ گئے، قطرات عشق، مقتل کے فکر عرض کر رہا ہوں، قطرات عشق عبداللہ کے رخسار پر گرے، آنکھوں کو کھولا، زینب خیریت؟ آہستہ سے کہا عبداللہ میرا بھائی حسین وطن چھوڑ رہا۔ کہ پھر کیا ہے؟ کہ ہم بھی جائیں گے؟ کہ وہ تو اب کی شرط ہی یہ ہے کہ ہم آپ کو نہ روکیں۔ کہ اجازت ہے؟ کہاں بسم اللہ جائیے خدا حافظ۔ اتنا سننا تھا، زینب نے عبداللہ کو دعائیں دی، سر سے پاؤں تک چادر میں اپنے آپ کو محجبہ کیا، ابھی حجرے کے دروازے تک نہ پہنچی تھی، عبداللہ نے آواز دی زینب رکو۔ گھبرا کر دیکھا عبداللہ روکنا نہیں، کہ نہیں بی بی روک نہیں رہے ہیں، اگر ہماری صحت اس قابل ہوتی تو ہم ساتھ چلتے، لیکن ایک کام کرو ہمیں 2 بچوں کو ساتھ لیتی جاؤ، اگر میرے آقا پر کوئی وقت پڑ جائے ایک کو اپنی طرف سے ایک کو ہماری طرف سے قربان کر دینا۔ لو عزیزو، زینب
حسین ابن علی خیموں کا دلایا پھر رہے ہیں. ایک خیمے میں عجیب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ شہزادی بیٹھی ہے, سامنے 2 شہزادوں کو بٹھائے ہوئے اور کہتی ہے اے دیکھو اونو محمد, کل روز قربانی ہے, اکبر سے پہلے جانا, قاتل سے پہلے قربان ہونا, اپنی ماں کو شرمندہ نہ کرا دینا. آواز دیتے ہیں ماں صبح ہونے دیجئے, ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں, ہم حیدر کرار کے نواسے ہیں. علم ہمارے دادا کے کاندھوں کو زیب دیتا ہے, علم ہمارے نانا کے کاندھوں کو زیب دیتا ہے. ہم بتائیں گے کہ کیسے لڑتے ہیں. لوریز و صبح نمودار ہوئی, بار بار جوش شجاعت سے سینہ پھٹا جا رہا ہے, قبضہ شمشیر پر ہاتھ جاتا ہے. ماموں سے اجازت لیتے ہیں لیکن حسین اجازت نہیں دیتے. کہ ماموں اجازت دے دیں کہ نہیں, تمہارے وارث عبداللہ ہے. بہن دونوں شہزادوں کو لیے ہوئے آئی, بھیا یہ ہدیہ رد نہ کرنا. کہ نہیں بہن, ان کے والد تو عبداللہ ہیں. کہ نہیں, عبداللہ ہی نے بھیجا ہے. کہا کہ اگر حسین پر وقت پڑ جائے تو اپنی طرف سے دونوں کو قربان کر دینا. اتنا سننا تھا, حسین نے سر کو جھکا لیا. لوگ اور محمد کو اجازت ملی, محمد جہاد ہوئے, خوب لڑے. میسرے کو میمنے پہ الٹا, میمنے کو میسرے پہ الٹا. لیکن میرے عزیزوں کب تک لڑتے؟ 3 دن کے بھوکے ہیں, 3 دن کے پیاسے. کسی نے کہا یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں, یہ حیدر کرار کے نواسے ہیں, ان پر ایسے قابو نہیں پایا جا سکتا. سب مل کر حملہ کرو. لو عزیزو, زینب کے سورج اور چاند فوجی بادلوں میں گھرے. چھوٹا بھائی زخمی ہو کر گھوڑے سے گرا, بڑا بھائی گھوڑا دوڑاتا ہوا, مقصد کے فکر عرض کر رہا ہوں, گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا. اے بھیا ذرا رکو, ہم بھی آ رہے ہیں. یہ کہہ کر بڑے بھائی نے حملہ کیا, زخمی ہو کر گھوڑے سے گرا. گرتے گرتے آواز دی, آقا سلام آخر لے لو. اتنا سننا تھا, حسین بھانجوں کے لاشے پر آئے. ایک ہاتھ سے اون کو اٹھایا, ایک ہاتھ سے محمد کو اٹھایا, لے کر کے خیموں کی طرف چلے, پیر زمین پکڑ دیتے ہوئے. اب تک اس سے پہلے یا اس کے بعد جو بھی لاشا منزل سے آیا ہے, حسین کو پرزہ دینے کے لیے سب سے پہلے زینب آئی ہے. عباس کے بھائیوں کے لاشیں آئے, سب سے پہلے زینب آئی. قاسم کی پامال میت آئی, سب سے پہلے زینب آئی. عباس کا علم آیا, سب سے پہلے زینب آئی. اور اکبر کے لاشے پر حسین سے پہلے زینب پہنچی. لیکن جب اونو محمد کے لاشیں آئے تو بہن نہیں دکھائی دیتی. کسی نے کہا کہ شاید ماں ہے, غش کھا کے گر گئی ہوگی. اب جو خیمے میں آ کے دیکھا, خیمے کے گوشے میں سجدے میں سر ہے. پروردگارا میری قربانی کو قبول کر لے. کسی نے آ کے شانہ ہلایا, بی بی اٹھو, اونو محمد آئے ہیں. چونک کے اٹھی, کیا کہا, بھاگ کر آ گئے. کہ نہیں بی بی نہیں, لاشیں آئے. اتنا سننا تھا, زینب اس خیمے میں آئی جہاں اونو محمد کے لاشیں رکھتے تھے. کبھی اون کو دیکھا, کبھی محمد کو دیکھا. دونوں لاشوں کے درمیان پیشانی کو زمین پر رکھ دیا. پروردگارا تیرا شکریہ, تو نے زینب کو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
اور 39 دن تک طبری نے لکھا، مورخ طبری، اس نے لکھا کہ لشکر بھی جاتا تھا، سردار بھی جاتا تھا، اور دونوں پلٹ کے واپس آتے تھے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ باقی 39 دن تک کچھ بھی نہیں ہوا. لوگ جا رہے تھے، آ رہے تھے. 40ویں دن علی کو علامہ کیا ہے نا. اور روایت کیا کہتی ہے؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا، کل میں علم دوں گا، کل میں علم دوں گا. رسول کہنا کل میں علم دوں گا، کل دوں گا. تو اللہ کے رسول اس سے پہلے وہ تفصیلات خود کتابوں میں جا کے لکھے رہے، جاتے رہے اور واپس آتے رہے. اور مورخ طبری نے لکھا کہ لشکر بھی بھاگا، سردار بھی بھاگا، اور دونوں بھاگ کر رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے. اور عجیب سچویشن کریٹ ہوئی. لشکر کہنے لگا اللہ کے رسول پہلے سردار بھاگا، جب سردار بھاگا تو ہم بھی بھاگے. لشکر کہنے لگا کہ پہلے مورخ طبری کو چیک کرنا چاہتے ہیں اور بھی تاریخوں میں کہ پہلے سردار بھاگا، جب سردار بھاگا تو ہم بھی بھاگے. سردار نے کہا کہ نہیں، کیسز کے برعکس ہے، پہلے لشکر بھاگا، جب لشکر بھاگا تو میں بھی بھاگا. اب یہ عجیب سچویشن رسول اللہ کی سامنے کرکٹ ہو گئی. یعنی دونوں ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے بھاگا، یہ پہلے بھاگا. ٹھیک ہے نا. تمہیں دوسری تقریر تو یاد ہوگی ہے نا، دونوں کا دعویٰ تھا ہمارا وہ غلام، جو ہوں گے انہوں نے سنا ہوگا. تو میں نے جملہ کہا تھا کہ اگر آقا اور غلام میں ٹکراؤ ہو جائے اور پتہ نہ چلے کہ کون آقا کون غلام، تو تلوار سے فیصلہ کر لینا. جو تلوار کے آگے رک جائے وہ آقا، جو تلوار دے کے بھاگ جائے. سچویشن کیا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو کہنے کے پہلے یہ رخصت ہوئے، پہلے وہ رخصت ہوئے. اب یہ میرا موضوع نہیں ہے کہ یہاں بیٹھ کے طے کریں پہلے کون بھاگا ہے نا، لیکن ہو سکتا ہے کوئی دانشور ہو جو باہر نکل کے سوچے کہ پتہ تو کرو واقعی کون گیا ہے نا. کوئی نہ کوئی جواب تو ہوگا نا. تو بہت سیدھا سا جواب ہے، رسول اگر لشکر بدلے تو لشکر پہلے بھاگا، اور اگر سردار بدل دے بہت آسان ہے، بہت آسان ہے نا. اچھا اب وکیل صفائی ہر قوم کے اندر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو وکیل صفائی کا کام کرتے ہیں. مورخ طبری نے تو لکھ دیا. اب وکیل صفائی بولے، کہنے لگے اصل میں قصور کسی کا نہیں تھا، نہ سردار کا نہ لشکر کا. اصل میں پرابلم یہ تھی کہ جب سردار اور لشکر خیبر کے قریب پہنچے تو وہاں جنگی طبل بجائے گئے اور شور بچا کہ مرحب آیا، مرحب آیا، مرحب آیا ہے نا. تو جب یہ جنگی طبل بچے، شور و غل ہوا کہ مرحب آیا، مرحب آیا، تو اس شور و غل سے گھوڑے بھڑک اٹھے، وہ سواروں کو لے کے نکل گئے، وہ سواروں کو لے کے نکل گئے. ٹھیک ہے، مجھے تمہاری بات کو بھولے، لیکن میری بات کو تو سن لو. 40ویں دن ابو طالب کا بیٹا علی بھی تو گیا، اور وہ جنگی طبل بھی بجا اور شور بھی بجا کہ مرحب آیا، مرحب آیا. اب کوئی تاریخ نہیں لکھتی کہ علی کا گھوڑا بھڑکا ہو. بھائی یہی سبب ہے کہ ہم زلزلہ کو چومتے ہیں کہ ان کا بھڑکنے والا گھوڑا ہے. اور مزید تفصیلات بھی بیان نہیں کرنی ہے. علی مدینے میں تھے، رسول خیبر میں تھے، نہ کہ علی رضی اللہ جائے
تیسری آواز میں کہا یا علی، اور جواب آیا لبیک یا رسول اللہ، اور اسی آن میں مدینے سے خیبر میں تھی۔ یہ واقعات تمہارے سنے ہوئے ہیں، مجھے دہرانا نہیں ہے، اور ان نتیجوں کو بھی نہیں دہرانا۔ ٹھیک، بلا کر علی کو علم عطا کر دیا، بلا کر علی کو علم عطا کر دیا، کہا یا علی سدھا رہو۔ علی گھوڑے پہ تشریف فرما ہوئے، چند قدم چلے، رک گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا اس سے پہلے جب لشکر جاتا تھا خیبر کی طرف تو تاریخوں نے لکھا ہے کہ سردار آتا تھا، اس کے پیچھے لشکر ترتیب پاتا تھا، اور پھر سردار لشکر ساتھ چلتی تھی، ہے نا۔ جب علی کو کہا کہ جاؤ علی علم لو اور جاؤ، تو علی نے خیمے سے باہر نکل کر انتظار نہیں کیا، مڑ کے نہیں دیکھا کہ لشکر آ بھی رہا ہے یا نہیں۔ علی کو دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ علی جو اپنی ذات میں لشکر ہو، وہ لشکر کا انتظار کیوں کرے؟ علی گھوڑے پہ سوار ہوئے، چند قدم چلے، رک گئے، اور وہیں سے پکار کے کہا الا متی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول کب تک جنگ لڑوں؟ جواب ہے حتی یقول لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، جب تک وہ کلمہ شہادت نہ بلند کر دے یا جزیہ دینے پہ تیار نہ ہو جائے، اس وقت تک جنگ کرو۔ گھوڑے پہ بیٹھے، چہرہ ہے خیبر کی طرف علی کا، پیٹھ ہے نبی کی طرف، پوچھ رہے کب تک جنگ لڑو؟ اللہ کے رسول کب تک جنگ لڑو؟ کچھ چاہنے والوں کو علی کا یہ انداز پسند نہیں آیا، دوڑ کر نبی کی خدمت میں آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ یہ علی کا کون سا طریقہ ہے؟ پیٹھ ہے آپ کی طرف، چہرہ خیبر کی طرف، اور کہنے کب تک جنگ لڑوں؟ اگر سوال پوچھنا تھا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے۔ کہا بھائی اگر چاہتے ہو جواب اس کا تو جاؤ جا کے خود علی ہی سے پوچھ لو، جاؤ جا کر خود یہ سوال علی ہی سے پوچھ لو۔ آئے علی کے پاس اور آ کے کہنے لگے یا علی، یا علی، تمہیں کوئی سوال پوچھنا ہوتا تو گھوڑے سے نیچے آ کے خدمت رسول میں جاتے، سوال پوچھتے جواب دیتے، گھوڑے میں بیٹھتے، خیبر کی طرف نکل جاتے۔ یعنی یہ تمہارا کون سا طریقہ ہے کہ پیٹھ ہے نبی کی طرف، چہرہ ہے خیبر کی طرف، اور پوچھ رہا ہوں کب تک جنگ لڑو؟ سوچا نہیں، میرا علی مسکرایا اور مسکرا کے کہنے لگا کہ کل شام میں حدیث سنی آج بھول گئے؟ وہ یہی تو کہا تھا کہ وہ فتح کیے بغیر واپس نہیں آئے گا، اگر میں پلٹ جاتا تو قول رسول کی تقسیم ہو جاتی۔ تو جسے خیبر میں علم دیا اسے حدیبیہ میں قلم دیا، جسے خیبر میں علم دیا اسے حدیبیہ میں قلم دیا، ہے نا۔ رک جاؤ، اس مرحلے پر رک جاؤ۔ سلو نامہ لکھا جانے لگا، تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، ہے نا۔ ادھر سے مشرک کا نمائندہ بیٹھا، ادھر سے رسول بیٹھے، رسول کا وسیع علی بیٹھا، ہے نا۔ اب نبی نے علی سے کہا کہ جو علی سلو نامہ لکھو، سلو نامہ لکھا، ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، علی نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ مشرک کا نمائندہ کہنے لگا کہ نہ ہم رحمان کو جانتے نہ رحیم کو، ہے نا۔ ہم تو جانتے ہیں بسم کا اللہ ہوا، یہ رحمان رحیم تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ نبی نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم کاٹو، اور یا علی اس کی جگہ لکھ دو بسم کا اللہم، وہ بھی آپ لے لیا۔ علی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹا، اس کی جگہ لکھ دیا بسم کا اللہم۔ اس کے بعد نبی نے کہا کہ لکھو کہ یہ صلح نامہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے، محمد رسول اللہ، یہ صلح نامہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ علی نے لکھا کہ یہ صلح نامہ ہے محمد رسول اللہ کی طرف سے۔ جیسی لکھا محمد رسول اللہ کی طرف سے صلح نامہ ہے، وہ مشرک
پکار کے کہنے لگا کہ اگر ہم محمد کو رسول مان رہے ہوتے تو پھر جھگڑا کیوں کرتے ہے نا؟ بھائی اگر رسول مان رہے ہوتے تو جھگڑا ہی نہیں کرتے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مشرک ہے مگر اتنا سمجھتا ہے کہ جسے رسول مان لو اس سے جھگڑا مت کرو. اب نبی نے کہا کہ یعنی ایسا کرو کہ یہ لفظ محمد رسول اللہ کاٹ دو اور کاٹ کر اس کی جگہ لکھ دو محمد ابن عبداللہ. جیسی کہا علی کو یا علی یہ محمد رسول اللہ کاٹ دو، ہاتھوں کو آگے بڑھایا اور کہنے لگے لا تنطلق بیدہ، اللہ کے رسول یہ لفظ رسول اللہ کاٹنے کے لیے میرے ہاتھ اٹھتے ہی نہیں ہیں، میرے ہاتھ اٹھتے ہی نہیں ہیں یہ لفظ کاٹنے کے لیے. بھائی کیسے اٹھ جائے؟ ہاتھ ہے ید اللہ، کاٹنا ہے رسول اللہ. بات پہنچ گئی یہاں تک، بالکل آرام سے آ گئے ہے نا. تو ایک صلح نبی نے کی، کیا کہلاتی ہے؟ صلح حدیبیہ. ایک صلح نبی کے نواسے حسن نے کی، کیا کہلاتی ہے؟ صلح حسن. میں بھی مسائل تک نہیں آیا، میں مسائل تک نہیں، مجھے لانا یہی پہ تھا جہاں میں لے کر آیا ہوں ہے نا. ایک صلح نبی نے کی، ایک صلح حسن نے کی. نبی نے جب صلح کے مقابلے میں کون تھا؟ مشرکین مکہ. حسن صلح کر رہے ہیں. اس صلح میں رسول کی نمائندگی تو حسن کر رہے ہیں. پہنچ گئی بات پہنچ گئی ہے نا. بہت توجہ رکھنا ٹھیک. اب حسن ایک صلح نبی نے کی، ایک صلح نبی نے کا نواسہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. اب جو جملے میں کہنے جا رہا ہوں وہ کہنے سے پہلے اس بات کو سمجھ لو کہ جس بات پر جنگ ہوتی ہے اسی بات پر صلح ہوتی ہے. پوری دنیا کا یہ قانون ہے، پوری دنیا کا، کہ جس بات پر جنگ ہوگی اسی بات پر صلح ہوگی ہے نا. یعنی جنگ اگر پانی پہ ہوگی تو صلح بھی پانی پہ ہوگی، جنگ اگر زمین پر ہوگی تو صلح بھی زمین پر ہوگی ہے نا. تو پوری دنیا کا اٹس این انٹرنیشنل لا کہ جس بات پر جنگ ہوتی ہے اسی بات پر صلح ہوتی ہے. یہ ذہن میں رہے تمہارے ٹھیک. اب صلح نامہ حسن. اچھا رک جاؤ تاریخ میں لکھے گا ہے نا. شام کے بادشاہ نے حاکم شام نے کوڑا کاغذ حسن کو بھجوایا کہ حسن تمہاری جو بھی شرطیں ہیں اس پہ لکھ دو، میں مانوں گا. شام کے بادشاہ نے کاغذ بھجوایا حسن کے پاس، کوڑا کاغذ، کہ تم جو بھی شرطیں لکھو گے مجھے منظور ہے. یہ شرطیں جیتنے والا منواتا ہے یا ہارنے والا؟ پہنچے بات ہے نا، پہنچے بات ہے نا. اب وہ جملہ ذہن میں رہے کہ جس بات پر جنگ ہوتی ہے اسی بات پر صلح ہوتی ہے. اب صلح نامہ حسن نے لکھا پہلی شرط سننا، پہلی شرط کہ آج کے بعد حاکم وقت قرآن اور سنت پر عمل کرے گا. آج کے بعد حاکم وقت قرآن اور سنت پر عمل کرے گا. جس بات پر جنگ ہوتی ہے اسی بات پر صلح ہوتی ہے. لکھوا دیا کہ آج سے پہلے نہ قرآن پہ عمل ہو رہا تھا نہ سنت محمد پہ عمل ہو رہا تھا. بار بار سمجھ پہنچ رہی ہے بات، مطلب زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے، 2-3 جملے کی زحمت ہے. تو جس بات پر جنگ ہوتی ہے اس بات پر صلح ہوتی ہے. تو پہلی شرط کہ آج کے بعد حاکم وقت قرآن اور سنت پر عمل کرے گا. اور یہ بات دوسری خلافت کے بعد اور تیسری خلافت سے پہلے لوگ علی کے پاس آئے، یا علی تمہیں خلیفہ بنائیں گے، اور آ کے پوچھنے لگے یا علی قرآن پہ عمل کرو گے؟ کروں گا.
کہا یا علی سنت پہ عمل کرو گے؟ کہا کروں گا. کہا یا علی بزرگوں کی سیرت پر عمل کرو گے؟ بار بار اس میں متوجہ ہوں. تیسرا سوال کیا ہے کہ یا علی بزرگوں کی سیرت پر عمل کرو گے؟ جانتے ہو میرے علی نے کیا کہا؟ مسکرا کے کہنے لگے کہ اگر بزرگوں کی سیرت میں وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہے تو الگ سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اور اگر وہ نہیں ہے تو جو خلاف سنت و قرآن ہو اس پر میں کیوں عمل کروں؟ جی میں بار بار سامنے پہنچ رہی ہے بات مشکل تو نہیں ہے. جس بات پر جنگ ہوتی ہے اس بات پر سلو ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا؟ تو کل علی سے کہہ رہے تھے کہ کتاب و سنت پہ عمل کرو گے؟ کیا کروں گا؟ کیا بزرگوں کی سیرت پہ عمل کرو گے؟ جملہ علی کا تمہیں میں نے حجہ کر دیا, ٹھیک ہے نا؟ تو یہی حسن سے کیا کہنے لگے؟ حسن نے شرط میں کیا لکھوایا کہ کتاب اور سنت پہ عمل ہوگا, کسی کی سیرت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. حسن نے لکھوا دیا شرط میں کہ کتاب اور سنت پہ عمل ہوگا, سیرت کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. بھائی یہی تو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کام جو باپ نے شروع کیا تھا وہ بیٹے نے مکمل کر دیا. رک جاؤ. پہلی شرط. دوسری شرط آج کے بعد علی ابن ابی طالب پر سب و شتم نہیں ہوگا, ہے نا؟ آج کے بعد علی کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا. جس بات پر جنگ ہوتی ہے اس بات پر سلو ہوتی ہے نا؟ اس کا مطلب یہ کہ آج سے پہلے علی پہ سب و شتم ہو رہا تھا, ہے نا؟ مسلمانوں میں دو ہی فرقے ہیں, ایک علی کو پہلا مانتا ہے, دوسرا علی کو چوتھا مانتا ہے. نہ پہلا برا بھلا کہتا ہے نہ چوتھا برا بھلا کہتا ہے. یہ کون سے مسلمان تھے جو علی کو برا بھلا کہہ رہے تھے؟ اور کئی بار بھائی باہر والے بات پہنچی, بس بات پہنچ گئے پیچھے والے سامنے, بات پہنچی, ہے نا؟ سلو کے دوسرے دن حاکم شام نے, شام کے بادشاہ نے اپنے خزانہ دار سے کہا کہ پورے مدینے میں اناؤنسمنٹ کر دو. سخنائے گزری بہت میں نے چھوڑ دیا. پورے مدینے میں اناؤنسمنٹ کر دو کہ کل میں خزانوں کے دہانے کھول دوں گا, بیت المال کے دہانے کھول دوں گا اور پورے اہل مدینہ میں خزانہ تقسیم کر دوں گا. ٹھیک. دوسرے دن مجمع جمع ہو گیا, ٹھیک, اور شام کے بادشاہ نے خزانے کے دہانے کھول دیے. لوگ قطار میں لگ گئے, آتے گئے اور خزانہ بڑھتا گیا. کسی کے ہاتھ میں 1 اشرف کی تھیلی, کسی کے ہاتھ میں 2 اشرف کی تھیلی رکھی, کوئی زیادہ معتبر تھا اس کے ہاتھ میں 3 تھیلی رکھ دی. تو بادشاہ شام صبح سے شام تک خزانہ بڑھتا رہا. شام کے وقت حسن ابن علی پہنچے. شام کے وقت جب حسن کو دیکھا تو وہ شام کا بادشاہ کہنے لگا, حسن اتنی تاخیر سے آ رہے ہو, اب آ رہے ہو, جان کے تاخیر کی تم نے, تاکہ میں صبح سے شام تک سارا خزانہ لوٹا چکا ہوں گا اور تم مجھ پر کنجوسی کی تہمت لگاؤ گے. کچھ نہیں کہا, حسن نے مسکراتے رہے. نبی کا نوازا حسن مسکراتا رہا, کچھ نہیں کہا, بیٹھ گیا. نبی کا نوازا حسن بیٹھ گیا. جب حسن بیٹھ گیا نا تو شام کا بادشاہ امیر شام مڑا اپنے خزانہ دار کی طرف اور مڑ کر کہنے لگا کہ صبح سے شام تک جتنا خزانہ مال و دولت پورے مدینے والوں کو بانٹی ہے اتنا اکیلے حسن کے سامنے لا کے ڈھیر کر دو. اتنا صبح سے شام تک جتنی مدینے والوں کو بانٹا ہے تم نے خزانہ اتنا اکیلے حسن کو دے دو, حسن کے سامنے لا کر ڈھیر کر دو, ہے نا؟ بھائی امیر شام ہے مگر اتنا سمجھتا ہے کہ سارا مدینہ ایک طرف اور شاہ مدینہ کا نواسا ایک طرف.
حسن کے سامنے لا کے خزانہ لگا دیا. جب خزانے کا انبار لگ گیا تب بادشاہ شام مڑا حسن کی طرف کہنے لگا حسن انا ابن ہندا، میں ہندا کا بیٹا ہوں. میں کیا کہ دیکھ رہے تاریخ میں کیا کہنے لگا، میں ہندا کا بیٹا ہوں. یعنی اپنی سخاوت کا اس نے اعلان کیا، اپنی سخاوت کا اعلان کیا. حسن نے اس وقت بھی کچھ نہیں کہا، مسکراتے رہے. کچھ دیر کے بعد جب چلنے کا وقت آیا اور حسن اپنی جگہ سے اٹھ کے کھڑے ہوئے تو امیر شام کے غلام نے آگے بڑھ کر حسن کی جوتیاں سیدھی کر دی. ادھر غلام نے جوتیاں سیدھی کی، حسن نے پکار کے کہا غلام کو کہ جا، یہ سارا خزانہ تجھے بخش دیا، یہ سارا خزانہ تجھے بخش دیا. اور مڑے امیر شام کی طرف اور کہنے لگے کہ تو ہندا کا بیٹا ہے، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں. اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا بھائی. جس نے حسن کی جوتیاں سیدھی کی، جس نے حسن کی جوتیاں سیدھی کی، اسے سارا خزانہ عطا کر دیا. یعنی بدلا دیا کہ جب تم ہماری جوتیاں سیدھی کرنے والے کا مقابلہ نہ کر سکے تو ہمارے باپ کا مقابلہ کیا کرو گے. بس عزیزو، گفتگو اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو گئی. حسن کا بیٹا قاسم بات آ گئی. حسن دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، دنیا سے رخصت ہو رہے تھے. جب زہر دیا گیا اور جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے گرے ہے نا، تو حسین دوڑتے ہوئے آئے اور بھیا حسن سے لپٹ گئے. یاد ہوگا نا تمہیں. اس وقت حسن نے حسین سے کہا کہ بھیا حسین، کاش کربلا ہوتی اور میں وہاں موجود ہوتا. کاش کربلا ہوتی اور میں وہاں موجود ہوتا. تو حسین میں تو نہیں ہوں گا ہے نا، لیکن میری طرف سے یہ بچہ میری نیابت کرے گا. قاسم گہوارے میں تھا، انگلی سے اشارہ کیا کہ بھئی میں تو نہیں ہوں گا لیکن میری طرف سے یہ بچہ کربلا میں میری نیابت کرے گا. موڑے بی بی ام فروا کی طرف اور رو کر کہنے لگے ام فروا ذرا میرے قاسم کو میرے قریب تو لانا. امام کا حکم تھا. بی بی ام فروا نے قاسم کو گود میں لیا، لے کے آئی اور حسن کے سینے میں لٹک دیا. اب مقتل لکھتا ہے کہ حسن نے تکیے کے نیچے سے ایک تعویذ نکالا، قاسم کو وہ تعویذ باندھا ہے نا، اور باندھنے کے بعد مڑے ام فروا کی طرف اور کہنے لگے ام فروا اس بچے کی بھی حفاظت کرنا اور اس تعویذ کی بھی حفاظت کرنا. اور سنو ام فروا، قاسم سے کہہ دینا کہ اگر کبھی کوئی کٹھن وقت آئے، کوئی مشکل وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھے، اس مشکل کا حل اس تعویذ میں موجود ہوگا. حسن نے وصیت کی دنیا سے گزر گئے ہے نا. زمانہ آگے بڑھتا رہا. شب عاشور آئی. عاشور کی شب میں حسین نے محضر شہادت بیان کیا کہ کل فلاں شہید ہوگا، فلاں شخص شہید ہوگا، فلاں شخص شہید ہوگا. جیسے جیسے حسین نام لے کے جاتے ہے نا، یہ بچہ قاسم گھٹنوں کے بل اٹھ کے پکار کے کہتا چچا جان کیا اس محضر شہادت میں میرا نام نہیں ہے. کتنی تمنا ہے قاسم کو کہ شہادت نصیب ہو ہے نا. صبح عاشور ہوئی، اصحاب گئے، انصار گئے، آوان گئے، مسلم کے بیٹے شہید ہوئے، ان کے لاشیں آئے، قاسم تڑپ کے رہ گیا. یعنی مقتل لکھتا ہے کہ بار بار ہر شہید
شہید کے جانے سے پہلے قاسم رو کے کہتا کہ چچا جان مجھے جنگ کی اجازت دے دو، اور حسین نے اجازت نہیں دی. آیا اور آنے کے بعد زبان سے کچھ نہیں کہا، چچا کے ہاتھوں کو چومنے لگا، حسین کے ہاتھوں کو چومنے لگا. حسین نے صورت دیکھی، قاسم کو قریب کیا، قاسم کو سونگا، اور سونگنے کے بعد رو کے کہنے لگے کہ بیٹا قاسم تیرے پاس سے تو بھیا حسن کی خوشبو آ رہی ہے، تیرے پاس سے بھیا حسن کی خوشبو آ رہی ہے، تجھے کیسے جنگ کی اجازت دے دوں؟ اجازت نہیں ملی. اب ڈبڈبایا ہوا دل ہے، آنسو پلکوں پر رکے ہوئے ہیں، ماں کے خیمے میں آیا، اور انسان کی فطرت ہے کہ اگر دل ٹوٹا ہوا ہو اور کوئی بڑا بچے سے پوچھ لے کہ بیٹا کیا ہوا، تو وہ پھوٹ کے رونے لگتا ہے. جیسے ہی ام فروا نے دیکھا کہ قاسم کی پلکوں پہ آنسو رکے ہوئے ہیں، پکار کے پوچھا بیٹا قاسم بات کیا ہے، تو رو کے کہنے لگا اماں چچا جان مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے. اجرکم اللہ، چچا جان مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے. کہا کہ بیٹا قاسم مت گھبرا، میں تجھے جنگ کی اجازت دلاؤں گی. ایک مرتبہ ام فرما نے سیاہ چادر سر پہ ڈالی، قاسم کا ہاتھ تھاما اور ہاتھ تھام کے خیمے سے باہر آئے. حسین کرسی پر بیٹھے تھے، عباس قریب میں کھڑے تھے. جیسے ہی ام فرما خیمے سے باہر آئے، حسین نے عباس کو دیکھا اور کہا بھیا عباس تمہاری زندگی میں کوئی بیوی خیمے سے باہر آ گئی. اجرکم اللہ. عباس دوڑ کے گئے، دیکھا، پلٹ کر آئے، کہا مولا بھابی جان آ رہی ہے، بیوہ حسن آ رہی ہے. ام فرما قریب آئی، حسین اٹھ کے کھڑے ہو گئے. کل ایک جملہ ام فرما نے حسین سے کہا حسین ایک بیوہ کا تحفہ قبول کرو. حسین ایک بیوہ کا ہدیہ کو قبول کرو. اس وقت بھی حسین نے نہ ہاں کی نہ نہ کی. مقتل لکھتا ہے کہ قاسم کو اپنے قریب کیا، سینے سے لگایا، اور چچا اور بھتیجے اتنا روئے کہ کچھ کھا کے زمین پہ گر گئے. میں معلوم ہے میں مقتل سے باہر نہیں پڑتا، یہ مقتل کیا رہا ہے تو اس مرحلے پر چچا اور بھتیجے اتنا روئے کہ غش کھا کے زمین پہ گر گئے. افاقہ ہوا، اجازت نہیں ملی قاسم کو، اجازت نہیں ملی. دل ڈبڈبایا ہوا ہے، ایک خیمے میں آ کے بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ چچا سے کیسے اجازت دی جائے. ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ بابا نے وصیت کی تھی کہ کوئی مشکل وقت آئے تو یہ جو تعویذ ہے اسے کھول کے پڑھنا، اس مشکل کا حل موجود ہوگا. بچے نے تعویذ کو کھینچا، اسے کھولا، اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط ہے حسن ابن علی کی طرف سے اس کے بیٹے قاسم ابن حسن کے نام. بیٹا قاسم، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جب ساری دنیا فاطمہ کے لال کی جان کی دشمن ہوگی تو بیٹا تو میرا لال ہے، حسین فاطمہ کا لال ہے، تو فاطمہ کے لال پر اپنی جان کو قربان کر دینا. اجرکم اللہ. فاطمہ کے لال پر اپنی جان کو قربان کر دینا.
اس میں سے حسن کا امامہ نکالا، قاسم کے سر پر رکھا، حسن کی قبر نکالی، قاسم کو پہنائی، ہے نا؟ 13 برس کا بچہ ہے، رکاب میں پاؤں نہیں آ سکتا، رکابیں کٹوائی تاکہ بچے کا پاؤں رکابوں میں آ سکے، ہے نا؟ دیکھو اس سے پہلے جو بہادر میدان میں گئے، ہے نا، سر پہ خون ہوتا تھا، جسم پہ ذرا ہوتی تھی. سپاہی جب میدان میں جاتا ہے تو سر پہ خود بھی ہوتا ہے، جسم پہ ذرا بھی ہوتی ہے. یہ اتنا چھوٹا بچہ ہے اور اتنا چھوٹا سپاہی ہے کربلا کا کہ اس کے سائز کا کوئی خود نہیں تھا، اس کے سائز کی کوئی ذرا نہیں تھی. قاسم کو حسین نے گھوڑے پہ سوار کرایا اور آخری نگاہ دے ڈالی قاسم پر اور کہا بیٹا قاسم ستارو. قاسم میدان میں آیا اور آواز دی کہ جو مجھے پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لے کہ میں حسن کا بیٹا ہوں، میں حسن کا بیٹا ہوں. ایک بہادر آیا جو کوفے کی نگاہ میں 1000 سپاہیوں کے برابر تھا. قاسم کی تلوار چلی، اس کا سر کٹ کے گرا. اس کے بعد اس کے 4 بیٹے آئے، قاسم کی تلوار چلی، وہ چاروں بہادر بھی کٹ کے گئے. ایک مرتبہ پسر سعد نے آواز دی کہ یہ حسن کا بیٹا ہے، اسے گھیر کے